السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا یہ جو سبق ہے یہ 10 منتخب احادیث پر مشتمل ہوگا۔ ہماری پہلی حدیث مال سے زکوٰۃ ادا کرنے اور زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے ہے۔ زکوٰۃ کے کچھ مصارف اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ انس ابن مالک حضور کے صحابی ہیں، حضور کے خادم ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں قال اتا رجل من تمیم، بنو تمیم میں سے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی ذو مال کثیر و اہل و مال و حاضرۃ، میں مالدار شخص ہوں، اہل و عیال والا ہوں، مال مویشی والا ہوں۔ فاخبرنی کیف اصنع و کیف انفق، مجھے بتائیے میں کیسے کروں، مال پہ کیا کروں اور کیسے خرچ کروں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تخرج الزکاۃ، زکوٰۃ نکالو اپنے مال سے۔ تخرج الزکاۃ من مالک فانھا طہرۃ، یہ اس کو پاک کر دے گا، تو طہرک یہ تجھے پاک کر دے گی، یہ اس کے لیے فانھا طہرۃ، یہ پاک کرنے والی ہے، مال کو بھی پاک کر دے گی، وتطہرک، تجھے بھی پاک کر دے گی، وتصل اقرباء، اور رشتہ داروں سے تعلق جوڑا، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی، مال اگر کسی کے رشتہ دار کی مدد کریں گے، اس سے صلہ رحمی ہوتی ہے۔ وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ، اور تو پہچان مسکین کا حق، پڑوسی کا حق اور سائل کا حق۔ یہ حدیث مبارک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہو، اس کے پاس حلال مال موجود ہو اور وہ اس سے زکوٰۃ ادا کرے، تو زکوٰۃ اس کے مال کو بھی پاک کر دیتی ہے، اس شخص کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ، یہ اس کو پاک کرنے والی ہے۔ وَتُطَهِّرُكَ، یہ تجھے بھی پاک کر دے گی۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہی بڑھنا اور پاک کرنا ہوتا ہے۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، تو پاک کرنے کے معنی میں ہے۔ زکوٰۃ چونکہ مال کو بھی پاک کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دل کو مال کی محبت سے بھی پاک کر دیتی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، مخصوص شرع سے واجب الادا ہوتی ہے۔ اب یہ بتا، حضور اس کو فرما رہے ہیں، ان صحابی کو فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے اگر تمہارے پاس مال ہے تو زکوٰۃ سے وہ مال پاک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہوتی ہے، اور اب یہ اس مال کے ذریعے سے تم کیا کام کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو مال دو، غریب رشتہ داروں کی مالی مدد کرنی چاہیے، اور مسکین کا حق بھی پہچانو، پڑوسی کا بھی پہچانو، اور اس کا بھی پاک کرنے کے حوالے سے خود قرآن پاک میں آتا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے صدقہ زکوٰۃ لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہ، اس کے ساتھ آپ ان کو پاک صاف کر لیجئے۔ مومنین کے حوالے سے آتا ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ خود ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ آپ کو پتہ ہے مال خرچ کرنے کے حوالے سے سورہ بقرہ میں آتا ہے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، جو بھی تم مال خرچ کرو والدین کے لیے ہے، اقربین کے لیے ہے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے۔ اس زکوٰۃ کے سارے مصارف سورہ توبہ میں بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے جو کارندے ہیں، عاملین ہیں، ان کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، جن کی تالیف قلب مقصود ہے ان کے لیے ہیں، وفی الرقاب، جو گردنوں کے چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں ان کے لیے ہیں، والغارمین، مقروضوں کے لیے ہیں، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے ہیں، اللہ کی راہ میں چلنے والوں کے لیے ہیں، وابن سبیل، مسافروں کے لیے ہے۔ تو یہ ان میں سے کچھ مصارف یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پڑوسی کا بھی حق بتایا گیا کہ پڑوسی کے ویسے بھی حقوق آگے تفصیل سے حدیث کے اندر آئیں گے۔ پڑوسی غریب ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اپنا دروازہ نہیں بند کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور مسکینوں اور محروموں کی
کا مال کے اندر حق قرار دیا گیا. فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں کے اندر مانگنے والوں کا، محروم المعیشت لوگوں کا حق ہوتا ہے. تو بہرحال مال کو معاشرے کے اندر ایسے افراد جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں صرف کرنا چاہیے. اگلی حدیث مبارک 7 مہلک گناہوں کے بارے میں بتا رہی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، حضور نے فرمایا اجتنبوا، بچو، السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، الموبقات المہلکات، ہلاک کرنے والی چیزیں، مہلک چیزیں. گناہ، یہاں پر مراد کیا ہے؟ گناہ. وہ کون سی ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ ما ہن وما ہن، اے اللہ کے رسول وہ کون سی چیزیں ہیں؟ قال الشرک باللہ، پہلی چیز اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا، پہلی چیز شرک. دوسری چیز السحر، جادو. آپ کو پتہ ہے نا کہ بنی اسرائیل وہ جادو سیکھتے تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان نے فرمایا کفر نہیں کیا. تو جادو کو، ایسا جادو جو شرکیہ کلمات پر ہو، شیطان کی جس میں مدد لی جائے اور انسانوں کو نقصان پہنچا جائے، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور ایسے جادوگر کو فقہاء نے لکھا ہے کہ حاکم وقت اس کو سزائے موت دے سکتا ہے. سحر، جادو کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس میں آگے اختلاف ہے، یہاں پر موقع نہیں کہ آیا صرف جادو سیکھنا ہی کفر ہے یا اس کو آگے یعنی جادو کرنا اور پھر لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، وہ آگے تفصیلی باتیں ہیں. تو دوسری چیز سحر، جادو. تیسری چیز وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، ہر اس نفس کو، ہر اس انسان کو، انسانی جان کا قتل جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، سوائے کسی حق کے. یعنی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا. اور آپ جانتے ہیں کہ صرف 3 وجہ ایسی ہیں کہ جن سے کسی انسان کو، کسی مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے. ابن مسعود سے بھی روایت ہے، حضرت عثمان سے بھی روایت ہے، لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان شخص کا خون حلال نہیں ہے الا باحدى ثلاث، 3 باتوں میں سے، 3 جرائم میں سے کوئی ایک کا وہ مرتکب ہو جائے، اس سے وہ سرزد ہو جائے. فرمایا النفس بالنفس، کسی کو قتل کر لے تو جان کے بدلے جان. والسیب الزانی، شادی شدہ ہو پھر بھی بدکاری کرتا رہے. تیسرا وہ مرتد، جی، التارک لدینہ المفارق للجماعہ، جماعت سے الگ ہو جائے، اپنے دین کو چھوڑ دے. تو ان 3 کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. تو تیسرا جرم قتل. چوتھا جرم سود خوری، وَأَكْلِ الرِّبَا، ربا، سود کھانا، سود خوری چوتھا گناہ ہے. 5واں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یتیم کا کھانا. 6واں جرم بتایا جا رہا ہے وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے دن بھاگ جانا. یوم الزحف، جنگ کے دن بھاگ جانا. اور 7واں وقذف المحسنات، پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، جو بے خبر ہیں، بولی بالی ہیں، ان کے اوپر الزام لگانا، تہمت لگانا. پاک دامن، بے خبر، پاک دامن عورتوں پر تہمت. یہ 7 گناہ ایسے ہیں جو مہلک ہیں. اللہ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، انسانی نفس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگ جانا، اور پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا.
ان الشرک لظلم عظیم، قرآن پاک میں آتا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، اللہ معاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن، اللہ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ دوسری بات قتل، فرمایا کہ جگہ جگہ قرآن پاک میں آتا ہے ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور جو قتل کرے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ جس نے ایک نفس کو قتل کیا بغیر کسی قصاص کے زمین میں فساد کی وجہ سے، تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ یتیم کا مال کھانا، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن۔ پاک دامن عورتوں کے حوالے سے جو تہمت لگانا، یہ بھی فرمایا گیا قرآن پاک میں، فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، جو مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اور یہ بہت عام ہے یہ گناہ آج۔ دیکھیں سود خوری بھی عام ہے، یتیم کا مال بھی ہڑپ کرنا، لوگ اس کو والے غنیمت سمجھتے ہیں، اور عورتوں کے حوالے سے تو مجالس کے اندر بیٹھ کے بڑے بڑے شرفاء بھی بعض اوقات اس حوالے سے وہ احتیاط نہیں کرتے، پاک دامن عورت کے حوالے سے اس کی عزت پر تہمت لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم، آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح تہمت لگائے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے، فرمایا کہ ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ جو اس طرح پاک دامن عورتوں پر جو غافل ہیں، جس طرح یہاں پر غافلات کہا گیا، بولی بالی ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے، فرمایا ایسے لوگ دنیا آخرت میں ملعون ہیں۔ اگلی حدیث کے اندر اہل و عیال پر جو شخص مال خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان صوبان رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ جو حضور کے آزاد کردہ مولا، آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، یہ ایسے الفاظ ہیں جو ازداد میں مشترک ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد شدہ غلام ہیں، فرماتے ہیں قال افضل دینار ينفقه علی عیالہ، حضور نے فرمایا افضل دینار، سب سے افضل دینار وہ ہے کہ جس کو آدمی اپنے عیال پر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، کنبے پہ خرچ کرتا ہے، جن کی کفالت اس کے ذمے ہے ان پر خرچ کرتا ہے، صرف بچے نہیں، پورا کنبہ عیال۔ دوسری فرمایا کہ دوسرا دینار ينفق علی فرسہ فی سبیل اللہ، وہ دینار ہے جس کو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے پر خرچ کرتا ہے، یعنی جہاد کے لیے گھوڑا رکھا ہوا ہے، اس گھوڑے پر جو مال خرچ کرتا ہے وہ افضل ہے۔ تیسرا ودینار ينفقه علی اصحابہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے، جہاد میں جا رہا ہے، مالدار ہے، دوسرے ساتھیوں پر خرچ کر رہا ہے جو فقیر ہیں یا ضرورت مند ہیں، یا نہیں بھی ضرورت مند ان پر خرچ کر رہا ہے، تو وہ بھی افضل مال ہے۔ علم کی طلب میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، وہاں پر علم کی طلب میں لوگوں پر خرچ کرتا ہے، دعوت کے لیے سارے اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، پھر خصوص جہاد میں، تو معلوم حضور نے فرمایا کہ افضل دینار وہ کہ جو اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، پھر افضل دینار وہ جو اپنے گھوڑے کی پرورش میں جو اس نے جہاد کے لیے رکھا ہوا ہے اس پر خرچ کرتا ہے، پھر جہاد کے دوران اللہ کی راہ میں جو اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے، دوستوں پر۔ قال ابو قلابہ کہتے ہیں بدا بالعیال، کہ یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے حضور نے عیال کا ذکر کیا، معلوم یہ ہوا کہ جو اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کرے وہ سب سے افضل ہے۔ ثم قال، پھر وہ کہتے ہیں کہ ثم قال ابو قلابہ، پھر ابو قلابہ نے کہا کہ اس شخص سے بڑھ کے افضل کون ہو سکتا ہے جو اپنے اہل و عیال پر مال کو خرچ کرتا ہے؟ ای رجل اعظم اجرا من رجل ينفق علی عیال صغار، جو چھوٹے بچوں کے اوپر مال کو خرچ کرتا ہے، یعفهم اللہ بہ، کہ اللہ اس کے ذریعے سے اللہ ان کو بچا لیتا ہے، اللہ اس شخص کے ذریعے سے ان کو بچا دیتا ہے، اور اللہ ان کو بے نیاز کر دیتا ہے، وہ مانگتے نہیں ہیں، کسی کے ہاتھے آگے جو ہے وہ ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث حضرت معاذ کو جو حضور نے نصیحتیں کی ان کے اوپر مشتمل ہے۔ ان معاذ، حضرت معاذ فرماتے ہیں قال اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے میرا ہاتھ تھاما، حضور میرا ہاتھ پکڑا، فمشى قلیلا، پھر حضور تھوڑا چلے، ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، دیکھیں کیسے محبت سے حضور تعلیم دیا کرتے تھے، اوصی کا یا معاذ اوصی کا بتقوی اللہ، پھر حضور نے فرمایا اے معاذ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ دیکھیں
اللہ کا ڈر اللہ سے، یہ اصل حکمت کی اصل بنیاد یہ ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ ہر گناہ سے بچتا ہے۔ فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، وصدق الحدیثی، اور بات سچی کہنے کی، سچی بات کہہ، وفاء العہدی، اور عہد و پیما کو پورا کرنے کی، وفا پورا کرنے کو کہتے ہیں، عہد کو پورا کرنے کی، وعدہ کو پورا کرنے کی، وعدہ الامانتی، امانت کو ادا کرنے کی، وترک الخیانتی، اور خیانت کو چھوڑنے کی، ورحم الیتیم، یتیم پر رحم کرنا، اس پر شفقت کرنا، وحفظ الجوار، اور پڑوسی کی حفاظت کی، پڑوس کی حفاظت کی، وقزم الغیظ، اور غصے کو پر قابو پانے کی، ولین الکلامی، اور نرم گفتگو کرنے کی، یعنی تو لین الکلام ہو، لین الکلام کی، وبذل السلام، سلام کو پھیلانا، سلامتی کو پھیلانا، السلام علیکم، جو ملے، جو اس کو پہچانے نہ پہچانے، ولزوم الامام، اور امام کو لازم پکڑنے کی، امام سے بلا وجہ محض اپنے مفادات کے لیے اس سے علیحدگی اختیار کر کے بغاوت کے روش کو اختیار نہ کرنا۔ تو کون سی چیزوں کی نصیحت کی؟ نمبر 1 اللہ سے ڈرنے کی، دوسری سچی بات کہنے کی، تیسری عہد و پیما کو پورا کرنے کی، چوتھی امانت کو ادا کرنے کی، جو بھی امانت ہو، خیانت کو چھوڑنے کی، یتیم پر رحم کرنے کی، پڑوس کی حفاظت کرنے کی، یعنی پڑوس کے جتنے حقوق ہیں، غصے کو قابو میں رکھنے کی، کیونکہ اگر غصے میں نہ انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے تو اس سے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح نرم گفتگو کرنے کی، سلام کو پھیلانے کی، اور امام کو لازم پکڑنے کی۔ تو آپس میں سلام کو پھیلایا جائے، گفتگو نرم کی جائے، اور امیر کی اطاعت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امیر سے چپٹے رہو، لزوم، اس کو لازم پکڑو، اسے علیحدگی اختیار نہ کی جائے، بغاوت اختیار نہ کی جائے۔ ہاں اگر وہ معصیت کا حکم دیتا ہے تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اطاعت اولی الامر، امیر کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دے۔ ہاں اپنے مفادات کے لیے امیر کے خلاف بغاوت کرنا، اس کو شریعت میں بہت ہی برا سمجھا گیا ہے۔ فرمایا جو ایک بالشتہ امیر کی اطاعت سے نکلا وہ جہالت کی موت مرا۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے، اس میں نیبر جو پڑوسی ہیں ان کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمرو بن شعیب وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، قال من اغلق بابہ دون جارہ، دیکھیں فرمایا جس شخص نے اپنا دروازہ اپنے پڑوسی سے بند کر لیا، کیوں بند کر لیا؟ کہ اس کو اندیشہ ہے، مخافتن علی اہلہ، اس خوف سے کہ گھر والوں کو نقصان پہنچا دے گا، گھر والوں پر خوف ہے اس کو، مال کے خوف پر۔ جس نے اپنا دروازہ پڑوسی سے اپنے اہل اور اپنے مال کے خوف کی وجہ سے بند کر لیا کہ اس سے میرے گھر والوں کی جان عزت محفوظ نہیں، میرا مال محفوظ نہیں، فرمایا فلیس ذلک بمؤمن، ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ یہ اتنا بدبخت ہے کہ اس کے پڑوسی کو اندیشہ ہے کہ اس شخص سے اس کے میرے گھر والوں کی عزت، جان اور میرا مال محفوظ نہیں، تو ایسا شخص کیا مومن ہوگا؟ وہ فرمایا ولیس بمؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہے، من لم یأمن جارہ بوائقہ، جس کی ایذا سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ پھر فرمایا تدری ما حق الجار، تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ حضور نے بتایا اذا استعنک انتہ، جب تجھ سے مدد مانگے تو اس کی مدد کر، وَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ اقرضتہ، جب قرض مانگے تو قرض دے، مدد کی ضرورت ہو، کوئی بھی جانی مدد کی ضرورت ہو، کسی کام میں مدد کی مدد کرو، قرض کی ضرورت ہو، کوئی ضرورت ہو، اس کو قرض دو۔ وَإِذَا افتقر، جب وہ فقیر ہو جائے تو فرمایا کہ عُدْتَ عَلَيْهِ، تم اس کو فائدہ پہنچاؤ، اور جب وہ مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، مرض لاحق ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، اس کو کوئی خیر، کوئی بھی بلائی، کوئی بھی کامیابی ملے تو اس کو مبارکباد دو، تہنیت دو۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، کوئی بھی مصیبت پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی اس کے ساتھ تعزیت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ اتبعت جنازتہ، جب مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جاؤ، جنازے کے ساتھ جاؤ۔ وَلَا تَسْتَطِيلَ عَلَيْهِ بِالْبُنْيَانِ لِتَحْجِبَ عَنْهُ الرِّيحَ، اور اپنی عمارت کو اتنا بڑا نہ کرو کہ اس کی ہوائی روک دو، ہاں اگر اجازت دے تو الگ بات ہے، اللہ باذنہ۔ اور اسی طرح اپنی ہانڈی کی ری سے خود کوئی اچھے سالن پکا رہے اور اس کو
اپنی قدر ہانڈی کی ری سے اس کو تکلیف دے رہے ہو، اس کی نہ دو، ہاں الا ان تغرف له منها، ہاں ہانڈی میں سے اس کے لیے بھی کوئی تھوڑا چلو کوئی شوربہ تھوڑا سا کوئی ایک دو وہ نکال دو۔ وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ، اگر تم کوئی پھل خریدو تو اس کو بھی دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، ایسا نہیں کر سکتے تو فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، تو پھل چھپا کے گھر میں لے جاؤ، وَلَا يَخْرُجُ بِهَا وَلَدُكَ، اور وہ پھل لے کے تیرا بچہ نہ نکلے، لِيَغِيظَ وَلَدُكَ، کہ اس کے بچے کو غصہ دلائے، وہ بھی مانگنا شروع کر دے، وہ بھی ضد کرنے لگے۔ یعنی دیکھیں کتنے پڑوسی کے حقوق بتائے گئے ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ جس شخص سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، اس کی جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، تو وہ تو مومن ہی نہیں۔ اس کے بعد حقوق بتائے کہ اس کی مدد کی ضرورت ہو مدد کرو، قرض کی ضرورت ہو قرض دو، کامیابی ملے مبارکباد دو، اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے ساتھ تعزیت کرو، فقیر ہو مدد کرو، بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، فوت ہو جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، اس کی ہوا نہ اپنی عمارتیں بلند کر کے تو ہوائی بند نہ کر دو، پھل لاؤ تو اسے بھی دو، کوئی کھانا اچھا پکاؤ تو اسے بھی شوربہ بھیجو۔ یہ ساری چیزیں فرمایا بہترین دوست ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین، اور بہترین ہمسایہ وہ جو اپنے پڑوسوں ہمسایوں کے لیے بہتر ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بہت سی آپ نے احادیث اور بھی پڑھی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ اعمال ناموں کے جو 3 دفاتر ہیں ان کے بارے میں ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدواوین ثلاثۃ، دفاتر 3 طرح کے ہیں۔ دفاتر سے مراد وہ جو دفتر رجسٹر لکھے ہوتے ہیں نا ان کو مراد ہے۔ 3 طرح کے نامہ اعمال ہیں۔ ایک تو وہ ہے دیوان لا یغفر اللہ، ایک وہ دفتر ہے، ایک وہ ہے رجسٹر ہے، ایک وہ نامہ اعمال ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور وہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ گزر چکا ہے ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث میں ہے، حدیث میں بھی یہی اسی حدیث آیت کا حوالہ دیا گیا کہ یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ ودیوان، اور دوسرا دفتر لا یترکہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، اور وہ کون سا ہے؟ ظلم العباد فیما بینہم، جو بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہے، اس کو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ کب تک نہیں چھوڑے گا؟ حتی یختص بعضهم من بعض، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے وہ بدلہ نہ لے لیں، ایک دوسرے سے بدلہ نہ لے لیں۔ تیسرا وہ دیوان ہے کہ لا یعبأ اللہ بہ، اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ کون سا ہے؟ ظلم العباد فیما بینہم و بین اللہ، بندوں کا اللہ اور اپنے درمیان جو ظلم ہے کہ اللہ کے حقوق میں تقصیر کی ہے، حقوق اللہ کے اندر کمی کی ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فذلک الی اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ ان شاء عذبہ، اللہ چاہے تو عذاب دے دے، وَإِن شاء تجاوز، اللہ چاہے تو معاف کر لے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حقوق اللہ کے بارے میں اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اگلی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اللہ سے مانگے، رزق مانگے تو اچھے طریقے سے مانگے، اور ہر انسان یہ یقین رکھے کہ اپنا رزق مکمل کیے بغیر وہ نہیں مرے گا، لہٰذا رزق کو طلب اچھے طریقے سے کرو، ہوس لالچ طمع ناجائز طریقوں سے رزق کی طلب نہ کرو، حلال طریقے سے پوری محنت سے ضرور کمانا چاہیے، جیسے آگے حدیث میں آئے گا۔ ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور اچھے طریقے سے مانگو، اچھے طریقے سے مانگو، طلب میں اجمال پیدا کرو، خوبصورتی پیدا کرو۔ فإن نفسا لن تموت، اچھا طریقہ اختیار کرو۔ ان نفسا لن تموت، کوئی نفس نہیں مرے گا، کوئی شخص نہیں مرے گا، حتی تستوفی رزقہ، یہاں تک کہ اپنا رزق پورا کرے۔ بعض روایت میں آتا حتی تستکمل رزقہ، رزق مکمل کرنے سے پہلے نہیں مرے گا۔ وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، اگرچہ کوئی تھوڑا تاخیر سے آ جائے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، پس اللہ سے ڈرو، اچھا طریقہ اختیار کرو روزی کے تلاش کرنے میں۔ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَمَ، اور وہ طریقہ کیا؟ تشریح آ گئی کہ جو حلال ہے اس کو اختیار کرو، اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ حلال رزق طلب کرنا چاہیے، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھانا چاہیے، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگلی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جو رزق تجارت کے ذریعے سے اور محنت کے ذریعے سے کمایا جائے وہ سب سے اچھا ہے، اور در حقیقت انسان کے لیے مال وہی حلال ہوتا ہے جس کو وہ محنت سے کماتا ہے۔ ہاں کوئی اپنی رضامندی سے کسی کی مدد کرتا ہے وہ الگ نوعیت ہے،
ان جمی ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جمی ابن عمیر سے روایت ہے، وہ اپنے ماموں سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماموں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کس کے بارے میں؟ ان افضل القسب، کہ سب سے اچھی کمائی کون سی ہے؟ فقال بیع مبرور، نیک مقبول تجارت۔ بیع مبرور وہ تجارت ہوتی ہے جس میں بیع کے جتنے شرعی احکام ہیں ان کا خیال رکھا جائے، جھوٹی قسمیں نہ کھائی جائیں، دھوکے سے دھوکہ دہی نہ کی جائے، کم نہ تولا جائے، جی کوئی جہالت کے اندر چیز نہ رکھی جائے، یہ ساری بیع مبرور ہے، رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا وعمل الرجل بیدہ، انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرو، محنت مزدوری کرے، کوئی بھی صنعت عرفت کو اختیار کرے تو وہ سب سے اچھی کمائی ہے، افضل کمائی بیع مبرور اور انسان کا اپنے ہاتھ سے عمل کرنا۔ حضور نے فرمایا، حضور کے صحابہ جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہترین کمائی ہاتھ کی کمائی ہے، حضرت داؤد اپنے ہاتھ سے کمائی کیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے، مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل، ایک ایسے شخص سے گزرے، حضور ایک شخص کے پاس سے گزرے، اس کو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالت میں دیکھا؟ فرا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلدہ و نشأتہ، اس کی محنت اور اس کی جو چستی ہے اس کو دیکھا۔ صحابہ نے دیکھا کہ بہت محنت کے ساتھ، بہت ہوشیاری اور چستی کے ساتھ، چابک دستی کے ساتھ کام کر رہا ہے، پوری دلچسپی سے۔ اب اس کی جو محنت تھی، حضور اس آدمی کے پاس سے گزرے، صحابہ نے دیکھا کہ محنت اور بالکل تیزی کے ساتھ بڑی مہارت سے کام کر رہا ہے، دلچسپی سے کام کر رہا ہے۔ اب صحابہ نے کہا، قالوا یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اگر یہ کام اس محنت اور دلچسپی کے ساتھ اللہ کی راہ میں کرتا، جہاد میں کرتا یا کسی اللہ کے راستے میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، ان کان خرجا، اگر یہ شخص نکلا ہے اور کوشش کرتا علی ولدہ صغارا، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، فہو فی سبیل، تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے، بچوں کے لیے کما رہا ہے تب بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ ان کان خرجا یسعی علی نفسہ یعفھا، اپنے نفس کو پاک بچانے کے لیے، اپنے نفس کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے کام کر رہا ہے، فہو فی سبیل اللہ، تب بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ ہاں وَإِن كَانَ خَرَجَ، اگر یہ نکلا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے، اس لیے کوشش کر رہا ہے ریان دکھاوے کے لیے، ومفاخرتاً، اور فخر کے لیے، لوگوں پر فخر کے لیے کہ میں بڑا ماہر ہوں، بڑا محنتی ہوں، تو پھر ایسی صورت میں شیطان کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اگر وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے بچوں کو کے خرچ کے لیے، اسی طرح اپنے آپ کو پاک دامن کے لیے، تو وہ اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث دیکھیں، ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں، من کن فیہ، کہ جس میں ہوں گی، اظلہ اللہ عز وجل تحت عرشہ، اللہ اس کو عرش تلے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اظلہ اللہ، سائے میں رکھ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن۔ اور وہ دن ایسا ہوگا یوم لا ظل الا ظلہ، لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ الوضوء علی المکارہ، الوضوء علی المکارہ، دل نہیں چاہتا پھر بھی وضو کیا، سردی ہے خاص طور پہ سرد علاقوں میں، تب بھی وضو کریں، ایسی حالت میں وضو کرنا جب وضو کرنے کا جی نہیں چاہ رہا، جب وضو کرنے کا دل نہیں کر رہا اس وقت وضو کریں۔ دوسری، والمشی الی المساجد فی الظلم، اندھیرے میں مساجد کی طرف جانا، فجر میں اور عشاء میں مساجد کی طرف جانا۔ اور تیسری چیز، وَإِطْعَامُ الْجَائِعِ، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ معلوم یہ ہوا کہ سردی ہے، ٹھنڈک ہے، گرم بستر سے نکل کے وضو کا دل نہیں کر رہا، وضو کیا مکارے پہ، جب بھی وضو کا دل نہیں کرا وضو کر لیا، اندھیرے میں مسجد کی طرف گئے، کھانا کھلایا بھوکے کو۔ تین اعمال ایسے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا۔ اس کے مقابلے میں وَثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ نَشَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ، فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں ان کے علاوہ کہ جس کے اندر ہوں گی تو فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر اپنی حفاظت کو ڈال دے گا، کنفہ وادخلہ جنت، جو اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ یعنی اس کے بعد آگے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت میں دخول کا سبب بنیں گے، رفقم بضعیف، کمزوروں پر رحم کرنا،
یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم طاقتور کے آگے، حکمران کے آگے، منصبدار کے آگے، جی مالدار کے آگے تو کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن جو جتنا کمزور ہوتا ہے اس کے سامنے اتنا سخت ہو جاتے ہیں، جبکہ حضور نے فرمایا رفق بالضعیف، کمزور کے لیے نرم ہونے، نرمی اختیار کرنا۔ یعنی جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی تو اس کو یہ اللہ جنت میں داخل کرے گا، اپنی حفاظت اس پر ڈال دے گا۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ضعیف، کمزور کے اوپر نرمی کرنا، کمزور کے ساتھ نرمی کرنا، اور شفقت علی الوالدین، والدین سے شفقت اور مہربانی سے پیش آنا، و احسان اور بھلائی کرنا، الی المملوک، غلام جو بھی کوئی خادم ہے، نوکر ہے، اس کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنا۔ کتنی عجیب اور حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ہاں احسان باہر کیا جاتا ہے، اپنے خادم و نوکروں ماتحتوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ فیکٹری کا مالک ہے، باہر چیریٹی کے نام پہ جا کے اداروں میں، NGOs میں، وہاں نام کمانے کے لیے دے گا، ملازموں کی بچے بیمار ہیں تعلیم کو وہاں نہیں دے گا، گھروں کے اندر ملازم ہیں، باہر زکوٰۃ نکالیں گے، باہر جا کے دکھاوے کے لیے دیں گے، اپنے مملوک کے ساتھ احسان، نرمی اور اس کی خبرگیری، احسان کی جو بھی صورتیں وہ نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو سائے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب کرے گی، اور تین چیزیں جنت میں دخول کا اور اللہ کی حفاظت کے اصول کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ساری چیزیں نصیب فرمائے اور اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔